السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں رائن ذات کی۔ بہار میں رائن ذات کی اچھی خاصی تعداد ہے، بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پوری تاریخ میں بیان کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں۔ آخر یہ کون ذات ہے؟ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو رائن برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کے بارے میں شاید کم ہی جانتے ہوں گے۔ چلیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں بہت کچھ نیا۔ مسلمانوں کی بہت ساری ذاتیں ہیں، حالانکہ ذات کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان میں ذات نہیں ہے۔ تو بالکل مسلمان میں ذات نہیں ہے، لیکن آپ سچ میں بتائیں کیا شادی بیاہ میں آپ ذات نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ ایک پہچان ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہماری پہچان ذات کی وجہ سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان میں ذات نہیں ہے، ذات کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ذات کا تصور بہرحال ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کی بہت ساری ذاتیں ہیں، کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو بہت محنتی ہیں۔ انہی ذاتوں میں ایک ذات ہے رائن، جن کا کام پھل، سبزیاں، خشک میوہ وغیرہ لگانا اور بیچنا ہے۔ رائن ذات کہا جاتا ہے۔ رائن یاد رکھیے گا، رائن۔ اشرفیہ گروہ نے اس کا نام کنجرا رکھا تھا، کنجرا۔ اس ذات کے اندر انتہائی ناخواندگی ہے، یعنی یہ لوگ شروعاتی دور ایسا تھا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کے آباء و اجداد نے اپنے نام کے ساتھ کنجرا نام کو بھی قبول کر لیا، تو انہی کو کنجرا بھی کہتے ہیں اور انہی کو رائن بھی کہتے ہیں۔ اس ذات کے لوگ ہندوستان کے ہر حصے میں آباد ہیں، ان کی بڑی آبادی پاکستان اور نیپال میں بھی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ تو جانور پالنا، کھیتی باڑی کرنا۔ عام زندگی سے ان کا اچھا خاصا تعلق ہے۔ کئی جگہوں پر انہیں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، کہیں انہیں باغبان کہا جاتا ہے تو کہیں انہیں ہی سبزی فروش بھی کہا جاتا ہے، کئی جگہوں پر انہیں ہی کنجرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اس ذات کی عورتیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بہت محنتی ہوتی ہیں اور اپنے خاندان کے مردوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتی ہیں، اور ہر جگہ کھیتوں، کھلیہانوں، بازاروں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے کے دور میں یہ برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس میں بھی ایک بات تھی کہ عورتیں، یہی ایک ایسی ذات ہے جہاں عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی نظر آتی ہیں۔ اب یہ چیز ہر ذات میں دیکھنے کو مل رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جب عورتیں خود مختار ہو رہی ہیں، انہیں زیادہ آزادی مل رہی ہے، تب یہ تصور دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، یہ سوچ ختم ہو رہی ہے کہ صرف رائن برادری کی عورتیں ہی باہر نکلتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں گے، رائن جو لفظ ہے نا، وہ عربی زبان کے رائی سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہے پہلوان، لڑاکا، اور چرواہا بھی معنی ہے۔ یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں اور جنگجو ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کا پہلا گروہ اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا تو محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان میں اس ذات کی آمد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا گروہ حضرت ابو العاص کے زمانے میں یہاں پہنچا تھا۔ اس دور میں تقریباً 4000 بہادر ہندوستان آئے تھے، بھارت آئے تھے۔ ان کا کام تھا دین اسلام کی تبلیغ۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھارت آ چکے تھے۔ بہرحال رائن میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن ہمارے یہاں تعصب ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہاں میں پھر ایک بات کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری جو ذاتیں ہیں
وہ مسلمانوں میں ڈائیورٹ ہوئی ہیں، یعنی کسی دوسری قوم سے مسلم میں آئی ہے۔ تو وہ جو بڑی ذاتیں تھیں ان کے اندر تعصب تھا، وہ جب مسلمان بنی تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہاں کے جو لوگ تھے پسماندہ مطلب مالی حالت سے جو لوگ پسماندہ تھے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ بہتر نہیں رہا، اسی لیے الگ الگ نام بھی دیے گئے اور الگ الگ پہچان بھی بنا دی گئی۔ جبکہ رائن ذات کی پہچان، رائن برادری کی پہچان بہت خاص ہے۔ یہ لوگ محنتی ہیں، جنگجو ہیں، خوددار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو یہ لوگ بہت ہی خوددار ہوتے ہیں۔ جس عرب فوج نے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کو فتح کیا تھا، ان میں عراقی، شامی، یمنی اور ہزاری افسر شامل تھے۔ ان چنندہ سرداروں اور جنگجوؤں میں شام میں رہنے والے اریحا قبیلے کے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد تھی، جو ارائی کے آباء و اجداد تھے۔ یہ برادری ان عربوں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے اپنے عرب ساتھیوں کے ساتھ مل کر سندھ کو فتح کیا۔ ان لوگوں کو رائے یا الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی لفظ رائی ہے جو بعد میں رائن بن گیا۔ پالی زبان کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے دھرم رکشت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یمن سے تاجروں کے گروہ ہمیشہ تجارت کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔ کچھ تاجر اس علاقے میں مستقل طور پر رہنے لگے ہیں۔ انہیں کنجرا کہا جاتا ہے۔ وہ جانور پالتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور تجارت سے وابستہ ہیں۔ زین العابدین ایک بہت مشہور مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ 712 عیسوی میں ہندوستان میں فتح کے ساتھ داخل ہوئے تھے، جس میں 6000 مضبوط سپاہی شاہی فوج کے طور پر آئے تھے۔ یہ 6000 وہی تھے جن کا تعلق رائن ذات سے ہے۔ ان کا تعلق عرب سے تھا، یعنی یہی لوگ رائن ذات کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہندوستان میں جب وہ آئے تو ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ کیوں ہوتے چلے گئے؟ یہ عرب میں تھے، وہاں کھیتی باڑی ان کا مشغلہ تھا، ان کا کام تھا، تو یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہاں کھیتی باڑی کرنا اور جانوروں کو پالنا فخر کی بات ہے، لیکن یہاں وہی کام جب وہ لوگ کرنے لگے تو پہلی بات کہ ان کے پاس اتنے کھیت نہیں تھے، اتنی زمینیں نہیں تھیں، تب ان لوگوں نے دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اس وقت جو لوگ یہاں کے پسماندہ تھے اور جن کا تعلق کھیتی باڑی سے تھا، ان لوگوں نے جب اسلام مذہب قبول کیا تو ان لوگوں نے بھی اپنا نام رائن ہی رکھا، یعنی اپنے نام کے ساتھ رائن ہی جوڑا۔ اس لیے جو اصل رائن تھے وہ کہیں پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے، یعنی اس بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے۔ مختلف کتابوں کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رائن برادری ہے، یہ ہندوستان کی ایک قدیم مسلم ذات ہے۔ آپ یہ خاص بات جان لیں کہ مغل بادشاہوں کے تعلقات رائن برادری سے بہتر نہیں رہے۔ وجہ یہ تھی کہ مغل بادشاہ بابر خراسان پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا، جہاں رائن قبیلے کے سردار زبیر رائن نے اپنے لوگوں کے ساتھ برابری کی جنگ لڑی۔ یہی وجہ تھی کہ رائن برادری کے لوگ جو کبھی شاہی فوج کے طور پر ہندوستان میں آئے تھے، مغل بادشاہوں کا جب دور ہوا تو یہ شاہی فوج نہ ہو کر شاہی مزدور بن گئے۔ اور جس طرح انگریزوں کے دور میں چائے کے باغات کے لیے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا، اسی طرح مغل شہنشاہوں کے زمانے میں بھی چائے کے باغبانوں کی دیکھ بھال کے لیے انہی لوگوں کی بھرتی کی جانے لگی۔ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دور میں لاہور اور دہلی سے بہت سے رائن کو پٹنہ لایا گیا تاکہ ان کو سبزیاں پھل پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو وہاں سے کیا ہوا، مغل بادشاہ کا ایک ظلم ان کو سہنا پڑا۔ یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں گے، مغل بادشاہوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ خراسان کا جو واقعہ تھا وہ سامنے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو ان کی آبادی دہلی میں تھی، لیکن جب مغل بادشاہ نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا تو وہ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ایک بڑی تعداد بہار میں بھی آئی
اور بہار میں آ کر بس گئی۔ ہمارے آس پاس جو رائن ملتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دہلی سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کئی کتابوں سے میں نے یہ سب جمع کیا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔